سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا، میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے۔ برج سنبلہ، سٹار ہے ورگو۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم لوگ فیکٹری اونرز۔ اس میں صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو لوگ چیز بنا کر بیچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کی فیکٹریاں ہیں، گھر کے اندر کچھ اڈے لگے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز جو کہ اپنی ایک کارخانے کے مالک ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ سال اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، کبھی کسی مہینے بہت اچھا رہے گا، کبھی برابر رہے گا، مگر اگر ہم پورے سال کی بات کریں تو اینڈ جو ہوگا اس سال کا، اس کے اندر آپ ایک اچھے پروفٹ کے ساتھ اس سال کو کمپلیٹ کرو گے۔ اگر کسی مہینے کے اندر نقصان ہوگا بھی تو اگلے مہینے کے اندر اس کا پروفٹ ہو جائے گا۔ ایک چیز، بیچ میں 2 یا 3 مہینے ایسے آئیں گے جو آپ کو لگاتار نقصان دیں گے، اس میں گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جتنا نقصان ہوگا اگر 3 مہینے میں بھی ہوا تو اگلے مہینے میں وہ 3 مہینے کا نقصان کور ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک سال کے مطابق بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے، کیا نہیں کرنا، تو کام کو نہیں بدلنا یا اس چیز سے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ میرے رب کا بڑا کرم ہے آپ کے سٹار کے اوپر، مگر دنیاوی معاملات بہت سارے بیچ میں آتے ہیں، ستاروں کی کچھ چالیں ایسی آ رہی ہیں بیچ میں جس میں آپ کا جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ستارہ اور باقی معاملات جو ہیں وہ نیچے آئیں گے۔ اگر جو میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو صدقہ پڑھائی وغیرہ وہ لوگ اب دھیان سے کر لیتے ہیں، اس سے بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ پورے سال کے اثرات ہوں گے اور پورے سال پر اس چیز کا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں ہر کام کے والے کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ فیکٹری والوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو 2-3 مہینے آئیں گے تمام کاموں پر زوال لے کر آئیں گے. اچھا جی، اس کے بعد جو بندہ چیز رکھ کر بیچتا ہے، یعنی کہ دکاندار، ریڑی والا، پھٹے والا، یہ سارے لوگ، آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ ایک درمیانہ سال رہے گا. نقصان میں نہیں رہیں گے مہنگائی کے حساب سے، باقی نظام کے ساتھ اینڈ تک آپ کا ایک اچھا نظام چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، اور جب ہم اینڈ میں جائیں گے تو نقصان میں نہیں رہیں گے، چھوٹا موٹا پروفٹ ضرور آپ کو رہے گا. 5% سے 3% سے 5% ایسے لوگ ہوں گے جو دکاندار ہوں گے جو بہت اعلیٰ منافع لیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے 3 سے 5% ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نقصان میں رہیں گے. اب یہ ایک بہت چھوٹی ریشو ہے. 90% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ایک نارمل پروفٹ لے کر اس سال کا اینڈ کریں گے، مگر یہ ہے کہ ان کا نظام چلتا رہے گا، رکے گا نہیں. ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے بات کرتے ہیں جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ لوگ جو بڑے سودے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے ایک درمیانہ سا سال رہے گا. بہت اچھا پروفٹ بھی نہیں کہہ سکتے اور لاس بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سودے بہت کم ہوں گے آپ لوگوں کے. جو لوگ چھوٹے سودے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اپنے مکان بنا کر بیچتے ہیں، ان کے لیے یہ سال ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہتر تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ ہے کہ پروفیٹیبل ہی رہیں گے. سب سے زیادہ پروفٹ میں وہ لوگ رہیں گے جو رینٹ کے کاموں کا کام کرتے ہیں کمیشن کے اوپر. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے یہ سال سب سے زیادہ بہتر رہے گا. یا دوسروں کے مکانات بیچتے ہیں اور اکیلے کام کرتے ہیں. یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ دونوں کے لیے بتا رہا ہوں. جو لوگ مکان وغیرہ بنا کر بیچتے ہیں وہ لوگ بھی اگر اکیلا کام کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. اپنے کام کے اندر کسی کو پارٹنر نہ بنائیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو زیادہ پروفٹ ہوگا انشاءاللہ اور زیادہ آپ کا نظام چلے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹرز کی. 2 ٹائپ کے ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں. ایک بڑے جن کی گاڑیاں اپنی ہیں، بسیں اپنی ہیں، ان کے لیے جو سال ہے ایک درمیانہ سال رہے گا. چھوٹے موٹے نقصانات، بڑے نقصانات بھی 1-2 بیچ میں ہو سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں ہیں. آپ کے سٹار کے مطابق بڑا نقصان بہت کم ہے. چھوٹا موٹا تو آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ لائن میں وہ تو روزانہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہوں گے اس کے مطابق، پھر بھی آپ لوگوں کو سال کے اینڈ میں آپ پروفٹ میں رہیں گے. جو لوگ چھوٹے ہیں، جو اپنی چھوٹی موٹی مثلاً دہاڑی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک سال پریشان کن ہو سکتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے ٹائم کو بڑھا لیں. تو پھر اگر سمپل اسی ٹائم کے اندر جو چل رہا ہے اس کے مطابق اگر وہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر ان کو نقصان ہوگا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح سحری کے ٹائم پر اپنی گاڑی نکالتے ہیں، باہر جاتے ہیں اور رات کو 8 بجے واپس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب اس سے کیا بڑھائیں. وہ لوگ، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہیں پر کھڑے رہ کر فضول باتوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو وہ ان کا ٹائم بیچ میں سے کٹ جاتا ہے. وہ چیز ختم کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کا نظام بہتر ہو جائے گا. مگر میں بڑی کوئی امید آپ لوگوں کو نہیں دلا رہا، صاف بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ایسے لوگ جن لوگوں کا لائف سٹاک سے تعلق ہے، یعنی جانور رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے انشاءاللہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا. اچھا پروفٹ آپ لوگوں کو آئے گا. اور ایک چیز یہاں پر رکھیے، دھیان میں رکھیے گا کہ اگر میں آپ کو ایک بہت بڑی نشانی بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی جانور جہاں پر پرندے کھانا کھاتے ہیں، جیسے بکریوں وغیرہ کا جو چارے کی جگہ ہوتی ہے، عام پنجابی میں اس کو ہم کھرلی کہتے ہیں، اس میں سے گوشت یا ہڈیاں نکلیں، فوری طور پر پریشان ہونے والی بات ہے. اپنا نظام دیکھیے گا کہ آپ کے سٹار کے اندر اس بار اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر بہت گہرا جادو ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر جادو ہوگا تو وہ زیادہ تر ایسے چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ گوشت بھیجا جاتا ہے جادو کے ذریعے اور پھر جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر احتیاط کیجیے گا پھر، ورنہ آپ کا کام بہت اچھا ہے. جو زمیندار لوگ ہیں ان کے لیے یہ سال جو ہے تقریباً درمیانہ رہے گا. بڑے جو زمیندار ہیں جن کی تقریباً 100 ایکڑ 80 ایکڑ زمین ہے، ان لوگوں کا معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے بہتر رہیں گے. بہت زیادہ تو نہیں کہتے مگر پھر بھی بہتر رہیں گے. جو کم زمین والے ہیں ان کے لیے جو ہے سال ایک برابر کا سال ہوگا یا چھوٹا موٹا لاس کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ لوگوں کے معاملات ہوں گے. اچھا، جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سال جو ہے انشاءاللہ تعالی اچھا ثابت ہوگا. تقریباً 15 سے 18% لوگوں کے ترقی ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑی ریشو تو نہیں ہے مگر پھر بھی کافی حد تک بہتر ہے جو ملکی حالات جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. جو لوگ پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سال جو ہے پروفیٹیبل رہے گا، تنخواہیں بڑھیں گی زیادہ تر لوگوں کی، اور ان کے لیے آنے والے وقت میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ لوگوں کو شک ہو کہ آپ کے کاروبار میں یا ایسے معاملات کے اندر کہیں جادو ٹونا ہے، ٹھیک ہے، یا جو چیز میں نے بتائی ہوئی ہے پہلے اس کے مطابق آپ لوگوں کی چیزیں نہیں چل رہی، تو ایک دفعہ ضرور چیک کریں اپنے آپ کو. اس کے لیے میری ایک ویڈیو ہے جادو کی نشانیاں کی، یہ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا تمام ذہن سے باتیں نکل جائیں گی. اگر یہ نشانیاں ہوئیں پھر جادو ہے، پھر اپنا علاج کروائیے گا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر کوئی سٹار سے تعلق رکھنے والے لوگ جو باہر جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا سکتے ہیں تو نہیں، تو ان لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کے سٹار میں باہر جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. پیپر وغیرہ آپ جمع کروائیں گے تو ہو جائے گا، مگر اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پیپر جمع کروانے سے پہلے میری جو ماہانہ ویڈیو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ روٹین کے ساتھ اپلوڈ ہوں، تو اسے دیکھ لیں، کیونکہ اس کے اندر مہینے کے حساب سے میں نے بتایا ہوتا ہے، تو اس کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے، اگر اس میں نے بتایا کہ نہ جمع کروائیں پھر اس مہینے نہ کروائیے گا، کیونکہ یہ سال کے مطابق ہے، مگر بیچ میں اس میں اتار چڑھاؤ ہر مہینے، جیسے کاروبار میں بتایا اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو کسی ایسے مہینے میں جو آپ کو موافق نہ ہو اس کے اندر آپ جمع کروائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو نقصان ہوگا. اگر کوئی بچی بچہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس سال کے اندر اس کی شادی ہوگی یا نہیں، تو سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، یہ ہوتی ہے ارینج کے حساب سے ہم لوگ بتاتے ہیں، لو میرج کا یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہوتا ہورسکوپ کے اندر. ٹھیک ہے، اس سٹار سے تعلق رکھنے والی جو بچیاں ہیں، ان بچیاں اور بچے ان میں تقریباً سمجھ لیں کہ رشتہ پکا ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں، شادی ہونے کے بھی چانسز کافی زیادہ ہیں. تقریباً سمجھ لیں کہ 70% کے چانسز ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے، کیونکہ 100% تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ناممکن والی بات ہے. تو 60 سے 70% کی ریشو ہے. اگر آپ لوگوں کی عمر گزر چکی ہے اور آپ لوگوں کو مسئلہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کا رشتہ ہو ہی نہیں رہا، اور آپ لوگوں کو شک ہے کہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ جادو ٹونے کی پرابلم ہے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں، یہاں آئی بٹن میں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا. تو یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کی سارے شک جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، جن کے گھر پہ رشتے آتے ہیں بار بار پر ختم ہو جاتے ہیں. بات کرتے ہیں جن بچیوں کی اولاد نہیں ہو رہی. تو اس سٹار سے تعلق رکھنے والے جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، میڈیکلی لحاظ سے آپ لوگوں کا کوئی پرابلم نہیں آئے گی. الحمدللہ اولاد ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یہ میں ان بچیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کی ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے، یعنی 2 سال یا 3 سال گزر چکے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس سال میں اولاد لکھی ہے. تو سٹارز کے مطابق نصیب تو میرا رب 100% جانتا ہے، مگر سٹارز اس کا ایک عکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی پرابلم نہیں. الحمدللہ ایک اچھی ریشو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، حاملہ عورتوں کی. تو اپنے علاج کی طرف دھیان کیجیے گا، اپنی میڈیسن کی طرف دھیان کریں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا. آپ کے سٹار کے اندر تقریباً شاید 1 یا 2 مہینہ پورے سال میں ایسا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کا نہیں آ رہا، کہ میڈیسن آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، ورنہ تقریباً سمجھ لیں کہ 10 مہینے 11 مہینے بیچ میں ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر میڈیسن آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. اگر آپ لوگوں کو 18 وغیرہ کا یا کسی چیز کا شک ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، یا پھر ہو کر مر جاتی ہو، یا حمل 2-4 دن کے اندر ضائع ہو جاتا ہو، تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے مکمل اس چیز کے، اسی ٹاپک کے اوپر ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو اس میں نشانیاں بتائیں، پھر اپنا علاج فوری طور پر شروع کروائیں. ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی. بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے. جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں. صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو. پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے، 5 چھٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو. 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے. اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے. سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا. الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے،
اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں۔ 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے۔ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی۔ اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے۔ سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی۔ 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے۔ 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز۔ نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے، یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا۔ 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے، پنجتن پاک کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا۔ اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے، و بلندی درجات میرے والد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے، کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں،
اور چلے جائیں رزق مل جائے گا۔ اگر قبر فوت ہو چکے اور قبر کا نہیں پتہ تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا۔ تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے۔ تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا، تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی۔ اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا۔ کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولیں، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو اور آپ اکیلے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے۔ میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔
پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ یہ چیز کر کے دیکھیں. صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے. یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی. ٹھیک ہے جی، کریں انشاءاللہ، اللہ کی ذات کرم کرے گی. آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.